يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. آج انشاءاللہ تعالی میت کو قبر میں کیسے اتارا جائے گا، اس کے بعد میت کو قبر میں اتارنے کے بعد تلقین کی جاتی ہے اس حوالے سے، اور قضا کے وقت کیا کلمات مرنے والے کو تلقین کرنی چاہیے، اور روح کے متعلق بھی انشاءاللہ آج ہمارے درس میں گفتگو ہوگی۔ یہ وہ بہت ضروری مسائل ہیں جو سیکھنا ضروری ہے، تو اللہ نے حضرات کو توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ آپ ان کو سماعت فرمائیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے کے بعد اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور باقاعدہ اپنے درس کا آغاز فرمائیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ الذی ہدانا والصلاة والسلام علی من علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا حبیبنا کریمنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جمیع دوست و احباب، متوجہین، ملائکہ صالحین، ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہی کی حمد اور اسی کا شکر کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں علم دین کی مجلس میں آنے، اس میں بیٹھ کر اپنا وقت صرف کر دین کو سیکھنے کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ دعا ہے اللہ کریم حق و سچ کہنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور یہ بار بار مبارک ساعتیں ہمارا مقدر فرمائے۔ جیسا کہ قبلہ امام صاحب نے فرمایا، آج انشاءاللہ میت ہی کے موضوع پر کچھ گفتگو ہوگی۔ اب آپ سوچ رہے یہ ہوں گے کہ میت کے موضوع پر ہمارے لیے کوئی تیسری نشست ہے، اور اسے طول دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کبھی کسی کے لیے رحمت بن کے آتی ہے اور کسی کے لیے زحمت بن کے آتی ہے۔ جیسے دیکھیے کفار کے لیے موت ان کی زحمت بن کے آتی ہے، اس لیے کہ موت کے بعد ان کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، ان کا دنیا سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، یہاں ان کی روح نکلی اور یہاں انہیں جلا دیا جاتا ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے موت رحمت ہی رحمت ہے، اور اگر مومن صالح ہو، ہمارے بزرگ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے دوزخ مسلمان کے لیے بنائی نہیں ہے۔ بولیے، اللہ نے دوزخ مسلمان کے لیے بنائی نہیں ہے، لیکن اگر مسلمان اس میں کودنا چاہے گا تو اسے منع بھی نہیں فرمایا۔ یعنی انسان اگر اپنی زندگی کو اس طرح گزار رہا ہے کہ اس نے دوزخ میں جانے کا پکا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ نے منع بھی نہیں فرمایا۔ لیکن اللہ نے دوزخ بنائی کفار کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے
نہیں بنائی۔ موت کسی کے لیے رحمت ہے، کسی کے لیے رحمت ہے۔ ہر ایک کی موت بھی برابر نہیں ہوتی۔ کسی کی موت جو ہے وہ اتنی پیاری ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا آپ کے حالت پہ جب آپ کا روح کو قبض کیے جانے کا واقعہ حدیث کی کتب میں ملتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کی جانی تھی تو اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ چلیے اور میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو بجائے یہ کہ موسیٰ علیہ السلام ساتھ چلتے، آپ نے اسرائیل علیہ السلام کے منہ پر زوردار تماچا مار دیا، اور وہ اتنا زوردار تماچا تھا کہ اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ باہر آئی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جا کے عرض کی یا اللہ، میں تیرے کلیم کی روح قبض کرنے گیا تھا اور اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی بات ارشاد فرمائی ہو، بلکہ اللہ کریم نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کے عرض کرو کہ آپ کتنا عرصہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر کسی کی موت برابر نہیں ہے۔ جب اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اب حاضر ہوئے تو آ کر پہلے سلام عرض کیا، اب ادب سے حاضر ہوئے، آ کے پہلے سلام عرض کیا اور پھر عرض کر کے کہنے لگے کہ اللہ فرماتا ہے آپ کتنے عرصہ دنیا میں رہنا چاہیں گے، آپ کو زندگی دی جائے گی۔ قریب ایک مینڈا، ایک دمبا کھڑا تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ آپ اس دمبے پر ہاتھ رکھ دیجئے، اس کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ آپ کو اتنے سال مزید زندگی عطا فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے اس کے بعد بہرحال موت آنی ہے، آپ نے چلنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے چلو پھر ابھی چلتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک شرط ہے، ایسے نہیں جاؤں گا، ایک شرط ہے، وہ یہ کہ مجھے اٹھاؤ اور مجھے بیت المقدس لے کے چلو، میں وہاں جاؤں اور پھر وہاں میری روح قبض کر دیں۔ یہ موت کا جو عالم ہے ہر کسی کے لیے برابر نہیں ہے۔ کچھ اللہ کے پیارے وہ ہیں جن کو ان کی مرضی کے مطابق موت دی جاتی ہے، پھر شہید ہیں جن کی موت ایسی ہے کہ جس طرح چونٹی کے کاٹنے کا جو درد ہوتا ہے اس سے بھی کم درد میں شہید کی روح نکل جاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات کسی کے لیے روح نکلنا دشوار ہو جاتی ہے، اور ایسی صورت میں یہ حالت نزع کہلاتا ہے، یعنی جو اس کی روح نکلنے کے یہ جو عالم ہے، روح نکلتی ہے پاؤں کی طرف سے، پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور نکلتے نکلتے پہلے پاؤں سے اور پھر اس کے ہاتھوں سے، جسم سے، اور پھر بالآخر آخر میں روح نکلتی ہے ناک کی جانب سے۔ پاؤں کی جانب سے اس لیے نکلتی ہے کہ بندہ آپ کہیں بھاگ نہیں سکتا، بندہ سوچتا یہ ہے کہ شاید کہ پاؤں سن ہو گئے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اس کی نزع کا وقت آ جاتا ہے۔ اور روح نکلنے کی بعض کسی کی روح تو میں نے آپ کو بتایا جو شہید ہے اس کی روح تو ایسے نکلتی ہے کہ چونٹی کاٹنے سے بھی کم درد۔ اور شہید کا رتبہ دو طریقے کے شہید ہوتے ہیں، ایک وہ جو حالت جنگ میں شہید ہو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے، اور کچھ وہ حضرات بھی ہیں جو شہید حکمی ہوتے ہیں، یعنی حضور نے ان کے لیے شہادت کی فضیلت ارشاد فرمائی، حالانکہ وہ جنگ کے اندر لڑتے ہوئے مثال نہیں کیا انہوں نے، جیسا کہ کوئی شخص بخار میں مر جائے، جل کے مر جائے، اسی طریقے سے کہ کوئی کسی شخص کو ناگہانی قتل کیا جائے، تو یہ تمام وہ صورتیں ہیں کہ جب اسے ایسی موت آئے تو اس کو شہید قرار دیا گیا۔ ہر کسی کی جس طرح موت برابر نہیں ہے، تو انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسے اپنے آخری وقت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب پاؤں سے روح نکلتی ہے تو انسان کیا سمجھتا ہے کہ پاؤں سن ہو رہے ہیں، پھر ہاتھوں سے نکلتی ہے، بندہ سمجھتا ہے شاید کہ فالج کا دورہ پڑا، لیکن بالآخر اس کی نزع کا وقت آ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں جب آپ کسی کو دیکھیں، پہلے تو یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارا نزع کا عالم آسان فرمائے، اور اس بات کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ زندگی میں دیکھیے کہ زندگی مصیبتوں اور پریشانیوں ہی کا نام ہے، اس لیے کہ رب کریم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں آزمائے گا،
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تو تمہیں آزمائے گا کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ تو زندگی نام ہی اس چیز کا ہے، کبھی انسان کو مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، دکھ بھی آئیں گے، لیکن دکھ میں انسان کو موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، پریشانیوں میں موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ پریشانیاں وقتی ہوتی ہیں، انسان کی آزمائش ہے، اس پر صبر کرے، صبر کرنے پر اجر ہے۔ انتہا کی بیماری آ جائے تو بیماری بھی رحمت ہے۔ آپ حیران ہوں گے بیماری کیسے رحمت ہے؟ بیماری اس طرح رحمت ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ اللہ کی جانب زیادہ جاتا ہے۔ عام اگر انسان اللہ کو کم یاد کر رہا ہے، اس کی بنسبت بیمار آدمی اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے اور توبہ زیادہ کرتا ہے۔ تو اسی لیے یہ چیزیں اللہ کی جانب سے بعض اوقات رحمت ہوتی ہیں، حالانکہ ہم انہیں زحمت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ کہ پریشانیوں میں موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، احادیث مبارکہ میں منع فرمایا گیا، بلکہ اس کی جگہ دعا یہ کرنی چاہیے یا اللہ میرا آخر اچھا فرما۔ جب موت کی دعا کرنی ہی ہے تو یوں کی جاتی ہے کہ اللہ جب تک تو مجھے زندہ رکھ تو مسلمان رکھ، اور جب تو مجھے موت دے تو ایمان کے ساتھ اٹھا۔ یہ شہادت کی موت کی دعا بندے کو کرنی چاہیے۔ یہ شہادت کی موت مل جانا یہ بھی بہت بڑی اللہ کا ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ساری زندگی آپ نے جنگیں لڑی، اور آپ کی خواہش یہ تھی کہ آپ جنگ میں اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید کیے جائیں، اور آپ کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں تیر کے نشان نہ لگے، لیکن کبھی آپ کو جنگ کے اندر شہید نہیں کیا جا سکا۔ آپ کے آخر عمر میں آپ کی بڑی خواہش تھی کہ آپ اس بات پہ روتے تھے کہ مجھے جنگ کے اندر شہید کیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ان کا یہ حال دیکھا تو ان سے فرمانے لگے کہ حضور نے تمہیں سیف اللہ کہا ہے، اگر کفار تمہیں قتل کر دیتے تو گویا اللہ کی تلوار تو ٹوٹ جاتی، اس لیے اللہ نے تمہیں جنگ میں قتل نہیں ہونے دیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید جب یہ بات سنتے تو ان کی چہرہ خوشی سے کھل جاتا۔ شہادت کی موت بھی بہت بڑا رتبہ ہے، اللہ سے وہ بھی مانگنی چاہیے۔ البتہ جب انسان پر نزا کا وقت آتا ہے تو یہ ایک مشکل وقت ہوتا ہے۔ آپ جب کسی کو نزا کے عالم میں دیکھیں تو اسے سب سے پہلے جو پہلی تلقین یہاں سے شروع ہوتی ہے، انسان کو اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کلمہ پڑھ یا لا الہ پڑھ، اس لیے کہ وہ سختی کا عالم ایسا ہے، ممکن ہے کہ وہ بندہ کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا، اس لیے ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو چاہیے کہ وہ خود کلمہ پڑھنا شروع کریں، بار بار پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح اس مردے کی وہ جو جس شخص پر نظر کا عالم ہے اس کی زبان سے بھی کلمہ جاری ہو جائے گا، اور اسی طرح اگر اس سے مرتے ہوئے کوئی کلمہ کفر نکل گیا تو اس پر کوئی کفر کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ انسان اپنی پوری بات کہہ نہیں پا رہا ہوتا، ممکن ہے کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو آپ کچھ سمجھے، تو اس لیے اس پہ کفر کا حکم نہیں ہے۔ اور اسی طرح کسی شخص پر بہت نزا کی سختی ہو، وہ نہیں نکل رہی، تو اس شخص کے قریب سورہ یاسین پڑھیں اور سورہ رعد پڑھیں، اور قریب اگر کوئی کمرے کے اندر کوئی تصویر لگی ہو، گھر کے اندر کوئی کتا ہو تو اسے نکال دیں، اس لیے کہ جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، انشاءاللہ اس کے نزا کے وقت میں آسانی کا معاملہ ہو۔ جب کسی کو نزا کا عالم آئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے داہنی کروٹ پر کر دیں اور اس کا رخ جو ہے قبلے کی سمت ہو جائے، یا پھر یہ ہے کہ اس کے پاؤں اگر قبلے کی سمت ہیں تو اس کی یہ پیچھے سے تھوڑا سا اٹھا دیں کہ اس کا چہرہ قبلے کی سمت ہو جائے، یا پھر اگر ساری چیزیں مشکل ہیں، اس کو تکلیف ہوگی تو پھر اسے اس کے حالت پر چھوڑ دیں، اور جب بندہ انتقال کر جائے اس کی روح نکل جائے تو پھر روح نکلنے کے بعد اس کے چہرے کو کسی گرہ سے باندھ دیں، یا تھوڑی کے نیچے سے لے کر یوں باندھ دیں تاکہ اس کا منہ کھلا نہ رہے، اور اسی طرح اس کی آنکھوں کو بند کر دیں، ہاتھوں کو سیدھا کر دیں۔ بہتر ہے کہ یہ کوئی قریبی رشتہ دار کرے اور نرم انداز پر کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اب جب میت کی روح نکل جائے تو پھر اس کو تجہیز و تدفین کا معاملہ، جس کو ہم
پورا غسل کا طریقہ سیکھ چکے ہیں، اور اسی طرح ہم اس بات کو بھی سیکھ چکے ہیں کہ اس کو کفن کس طرح دینا ہے۔ اب جب میت کو قبر میں اتارا جائے، قبر کے ہم اقسام بھی سیکھ چکے ہیں کہ قبر 2 طریقے سے بنائی جاتی ہے، ایک اس طرح جو آج کل کراچی میں بنتی ہے، ایک لحد کی طرح بنتی ہے، یعنی قبلے کی طرف تھوڑی بڑی قبر کھود کے قبلے کی طرف تھوڑی مزید جگہ کھودی جاتی ہے۔ تو دونوں طریقے سے قبر کھودی جا سکتی ہے۔ عورت کی قبر، عورت کو جب دفنانے لگیں تو کوشش کریں پردے کا کچھ اہتمام کریں تاکہ غیر محرموں کی نظر نہ پڑے، اور میت کو قبر میں رکھنے کے بعد جو گرہ ہوتی ہیں ان گرہوں کو کھول دیں، نہیں بھی کھولی تو کوئی ایسا حکم نہیں ہے، لیکن کھول دیں اور میت کا چہرہ قبلے کی سمت کر دیں۔ اب جب اگر میت کا چہرہ قبلے کی سمت کرنا بھول گئے اور سلپ رکھ دی ہے، لیکن مٹی ڈالنے سے پہلے اس کو یاد آ جائے تو سلپ ہٹا لیں اور میت کے چہرے کو قبلے کی طرف کریں۔ اب جب سلپ وغیرہ رکھ لیں اور اس کو پھر گارے وغیرہ لگائیں اگر اس کے بیچ میں کوئی جگہ ہے تاکہ مٹی اندر نہ جائے، اور پھر مستحب یہ ہے کہ 3 دفعہ مٹی لیں اور میت کے سرہانے کی جانب مٹی ڈالیں اور میت کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ 3 مرتبہ مٹی ڈالیں اور تینوں مرتبہ میت کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور اس کے بعد پھر میت کے سرہانے تلقین کا حکم ہے، میت کے سرہانے کلمات پڑھیں۔ جب اسے جو مٹی اس کے اندر سے نکلی ہو وہ پوری مٹی ڈال دیں، 3 دفعہ ہاتھوں سے ڈال دیں، اس کے بعد جو مٹی بچے اسے چاہیں تو ہاتھوں سے ڈال دیں، چاہیں تو بیلچے وغیرہ سے کسی بھی چیز سے وہ مٹی ڈالیں، اور جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اس طریقے سے قبر کو کر دیں، بالکل سیدھا نہ کریں۔ اب جب یہ کر لیں تو اس کے بعد افضل ہے کہ میت کی جہاں جس طرح اس کا چہرہ کیا ہے، یعنی آپ کی قبلے کی جانب پیٹھ ہوگی، میت کی جانب آپ کا رخ ہوگا، اس طرح کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کے وہ جو ایک پورا پیج ہے المفلحون تک وہ پڑھیں، اور اس کے بعد اس کے پاؤں کی جانب جا کر وہاں سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آخری جو 2 آیات ہیں انہیں پڑھیں یا پھر پورا ختم شریف پڑھیں، یہ مستحب طریقہ کار ہے۔ اور پھر اس کے بعد تلقین کی جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ میت کے پاس رکا کتنی دیر جائے کہ جو جب دفنا دیں تو اتنی دیر، فقہاء نے لکھا اتنی دیر جتنی دیر ایک اونٹ کو کاٹ کے اس کے گوشت بنانے میں لگتی ہے۔ قربانی کا موقع آتا ہی آپ جانتے ہیں ایک بیل کو کاٹ کے اس کے گوشت بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے، تو تقریباً اتنی دیر میت کے پاس بندہ ٹھہرے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ میت کو انسیت ہوتی ہے اور اسے خوف نہیں ہوتا، جو اسے نکیرین سوالات پوچھیں گے اس میں اسے آسانی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد میت کو تلقین کریں، میت کو تلقین اس طرح کریں کہ اس کو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میت کو 3 مرتبہ بندہ پکارے، اے فلاں بن فلاں، میت کا نام لے، فلاں بن فلاں یعنی فلاں کے بیٹے، یا اس کے آگے ماں کا نام لے، اگر ماں کا نام نہیں یاد تو ساتھ ہوا کا نام لے، جیسے میرا نام رضا ہے تو رضا بن آگے والد کا نام آ جائے گا، یا پھر والدہ کا نام لے۔ تو اسی طرح میت کو 1 مرتبہ جب یہ بات کہیں تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میت ابھی متوجہ نہیں ہوتی، جب دوسری مرتبہ کہتے ہیں تو میت اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، جب تیسری مرتبہ کہتے ہیں تو پھر میت اس کی پوری تلقین کو سنتی ہے۔ اب بندہ میت کو تلقین کرے، حدیث مبارکہ میں مختلف الفاظ وارد ہوئے، لیکن یاد کرنا ذرا ایک مشکل کام ہے، تو آسان یہ کہ اردو میں بندہ تلقین کر دے اور بندہ اسے تلقین کرے کلمہ شریف کی، اور اسی طریقے سے بندہ اس میت کو جو سوالات ہیں کہا نے وہ بڑی پیاری جو میت سے سوالات کیے جاتے ہیں، من ربو کا، تو بندہ میت کو تلقین کرے اور اس سے کہے کہ من ربو کا، اور ساتھ اس کا جواب بھی دے، من ربو کا اللہ ربی، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، الاسلام دینی، چاہے اردو میں کہہ دے کہ تیرا دین اسلام ہے، اور ما تقول فی حق حاضر رجل، تو اس بندے کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو بندہ اسی طرح وہاں یہ پڑھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد پھر چاہے تو قبر پر اذان دے، شیطان دور بھاگتا ہے اور جہاں اذان دی جاتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ میت کو تلقین کرنے کا پورا طریقہ کار ہے، اور پھر جو ہے وہ کچھ لوگوں نے مزید بنا لیا کہ 40 قدم دور جا کے تلقین کریں یا کچھ مزید چیزیں، ایسا نہیں، بلکہ میت کے قریب بیٹھ کے
اور میت کو قریب ہی تلقین کی جائے اور اتنی دیر رکا جائے۔ اب جب یہ کام ہو جائے تو پھر بندہ واپس آئے اور تعزیت کرے۔ جو میت کے لواحقین ہیں سب سے تعزیت کرے، چھوٹے سے بڑے سے۔ تعزیت کیا ہے؟ تعزیت ایک تو یہ ہے کہ ان کے غم میں شریک ہو اور ان کو دلاسا دے اور ان کو بتائے کہ ہر چیز اللہ کی جانب سے ہے اور جس طرح انسان آیا اس طرح انسان نے جانا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کسی نے آپ کو کوئی چیز دی اور لے لی۔ اب مثال کے طور پر اکثر حضرات جاب والے بیٹھے، اگر آپ کو جاب پر لیپ ٹاپ دیا جائے اور وہ 1 سال بعد بولے بھی واپس دے دو، آپ کیا کہیں گے؟ آپ بولیں گے ٹھیک ہے آپ کی چیزیں لے لیں، یا آپ معاملہ کرنا شروع کر دیں گے بھائی یہ کیسے مجھ سے لے سکتے۔ اسی طرح اللہ کی امانت تھی، اللہ نے آپ کو دیے رکھی، اس نے واپس چاہی تو واپس بلا لی۔ بندہ اسی بات کو سوچے اور ان کو سمجھائے اور صبر کی تلقین کرے۔ اور ساتھ ایک تعزیت یہ بھی ہے کہ تعزیت صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ جائے اور جا کے ان کو صرف تلقین ہی کرتا ہے، بلکہ ان کے جو کام ہے ان میں ہاتھ بٹائے۔ پہلے تو بڑا اچھا رواج تھا کہ جو میت کے لواحقین ہوتے تھے وہ کیونکہ غم میں ہوتے تھے تو پڑوسی وغیرہ ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیا کرتے تھے۔ لیکن آج کل ایک عجیب رواج چل گیا ہے کہ پڑوسیوں کوئی محلے دار سارے مل کے کوشش کرتے ہیں کہ آج دوپہر کا کھانا انہیں کے گھر پہ کھانا ہے۔ حالانکہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میت کے گھر پہ ہمارے بزرگ تو فرماتے ہیں، وہ منع کرتے ہیں کہ میت کے گھر پر جا کر اس کو جو میت کے انتقال کے بعد جو روٹی دی جاتی ہے وہ نہ کھائیں، اس سے حافظہ کمزور ہوگا۔ اس لیے کہ وہ جو روٹی ہے، وہ جو کھانا دیا جاتا ہے، وہ عموماً رواج اس کا یوں پڑا تھا کہ میت کے گھر پہ کیونکہ کچھ مہمان بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں دور سے اور اسی طرح اس کے اپنے لوگ بھی ہوتے ہیں اس گھر کے جو لواحقین ہیں میت کے، اب وہ غم میں ہوتے ہیں اور غم میں کھانا وغیرہ بندہ نہیں اس کی جانب جاتا تو پڑوسیوں وغیرہ مل کر کچھ ان کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے تاکہ وہ مل کے کچھ نہ کچھ کھانا پینا کریں، ان کو کھلا دیں۔ اب رواج یہ پڑ گیا کہ میت دفنانے کے بعد سب سے پہلے لواحقین کو یہی ٹینشن ہوتی ہے اتنے لوگوں کو کھانا کیسے کریں، اور ایک دوسرے، اور اب تو یہ بھی چل گیا کہ ایک دوسرے کو بلا کے لے کے جاتا ہے یار میت کا کھانا کھانے چلتے ہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے بہت بچنا چاہیے، کہیں ایسا ہو تو میت کی تعزیت کر کے آپ بغیر کھانا کھائے آئیے، انشاءاللہ بڑی اجر کا باعث ہے۔ اسی طرح ان کی خدمت میں شامل ہوں، ان کو دلاسا دیں۔ اور میت کو جو تعزیت کا وقت ہے وہ اسلام میں 3 دن ہے، بولیے 3 دن سوگ کا حکم ہے، اور عورت جو جس کا شوہر فوت ہو جائے تو پھر اس کے لیے عدت کا حکم ہے۔ عام جو تعزیت ہے وہ 3 دن ہے، لیکن ایسا شخص یعنی 3 دن کے اندر اندر تعزیت کیجیے، اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو دور تھا وہ جب ملاقات ہو تو پھر تب وہ تعزیت کر لے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ تعزیت نہیں ہے، اس کے بعد تو ایصال ثواب ہے۔ میت کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اس کے بعد سوگ نہیں ہے، سوگ صرف 3 دن کا ہے، اور اس کے بعد پھر میت کے لیے ایصال ثواب کیجیے، جمعرات کے جمعرات یا جیسے آسانی ہو۔ لیکن یہ بھی اب ہم نے باقاعدہ ایک رسم کے طور پر بنا لی ہے، اگرچہ یہ جائز ہے اور یہ قار ثواب ہے، لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ میت کے جو یتیم بچے ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے اور ہم دیگوں پہ دیگے چڑھا رہے ہیں، یہ واقعات اسی طرح ہوتا ہے، اور میت کی جو اصل لواحقین ہیں ہم ان کو بھول جاتے ہیں اور ہم ان چیزوں پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ میں آپ کو اس لیے میں نے یہ وقت خود کیونکہ گزارا ہے، میرے والد صاحب کا انتقال کوئی 2012 میں ہوا جب میں چھوٹا تھا۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ بات مستحضر ہو اور اس کو معلوم ہو کہ یہ جب وقت آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو باقی جو حضرات ہوتے ہیں وہ اس جانب لگ جاتے ہیں کہ 10واں کیسے کیا جائے، 40واں کیسے کیا جائے، اگرچہ یہ جائز ہے، لیکن جو میت کے بچے ہیں، جو میت کے لواحقین ہیں، اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ فرمایا وہ پورا کرتا ہے، لیکن جو عزیز و اقارب ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جو میت کے لواحقین ہیں ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس جا بجا یتیموں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور یتیم کے معاملے میں بڑا ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے۔ آپ بتائیے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے،
5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے باوجود قرآن فرما رہا ہے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے تباہی ہے۔ یا اللہ، بندہ نماز پڑھ رہا اور اس کے لیے تباہی؟ کیسی تباہی؟ کیونکہ نماز بندے کو لے کے جانے والی تھی خیر کی جانب، اور بندہ صرف اللہ کو تو یاد کر رہا ہے لیکن اللہ کی مخلوق کو بھول گیا۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ راستہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ عبادت چھوڑ دے اور اسی کام میں لگ جائے، اس عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ راستہ آپ کی کوشش ہوتی ہے نا، کہیں بھی جا رہے ہیں کہ شارٹ کٹ اپنا ہے، تو شارٹ کٹ یہ ہے، قرآن مجید نے خود ارشاد فرمایا وما ادراک ما العقبہ، تم کیا جانتے ہو شارٹ کٹ کیا ہے، یہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کسی کی گردن چھڑا دینا، آزاد کر دینا، یا پھر بھوک کے وقت کھانا کھلانا، یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، اپنے قریبی یتیم کو یا مسکین کو کھانا کھلانا، ان کی قرآن نے حکم دیا۔ اور جہاں نمازیوں کے لیے تباہی فرمائی وہاں بھی یہی بات فرمائی فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے تباہی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کو بلائے بیٹھے ہیں، نماز تو ان کو درس کیا دے رہی تھی، وہ اس درس کو بلائے بیٹھے ہیں، الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، وہ لوگ، کیوں قرآن نے یہ تباہی کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ وہ کھانے کی جانب، لوگوں کو کھلانے کی جانب رغبت نہیں دیتے تھے اور یتیموں مسکینوں کا حق ادا نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے تباہی ارشاد فرمائی۔ تو کرنے کی میت، ایک تو یہ کہ بندہ اپنی موت کو یاد رکھے، اور میت کے انتقال کے بعد کرنے کا کام یہ ہے کہ میت کے جو ورثاء ہیں خصوصاً یتیم، ان پر بندہ شفقت کرے، اور اسی طرح اگر بندے کر سکتا ہے تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ خدمت کرے، یہی تعزیت ہے، نہ کہ ان کے پاس جا کے کھانا کھائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہمیں سیکھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا اس پر ہمیں عمل کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں سے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو سوال پوچھ لیجیے۔ انشاءاللہ میت کا بیان آج مکمل ہوا، اور آگے ہم نوافل کا بیان شروع کر رہے ہیں کہ نوافل کس کس قسم کے ہوتے ہیں۔ اب تک تو ہم یہی سمجھتے آئے کہ صلاۃ التسبیح ہوتی ہے اور شاید اشراق چاشت کے نوافل ہوتے ہیں، لیکن آپ کو انشاءاللہ نوافل اتنے ملیں گے آپ بولیں گے یہ بھی ہوتے ہیں، بے انتہا نوافل اور بڑی خوبصورت، اور خصوصاً وہ بچے جو کہتے ہیں ہمارا حافظہ بڑا کمزور ہے جی ہمیں تو یاد ہی نہیں ہوتا، آپ کے اگر ایسے جو بچے ہوں تو اگلی نشست میں ان کو ساتھ لے کے آئیے گا، انشاءاللہ وہ نوافل بتائے جائیں گے جو حافظے کو بھی مضبوط کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جی اب تو ایسا سسٹم چل گیا کہ میت کے لوائقین جو ہے زبردستی پکڑ کے کھانے کے لیے بٹھا رہے ہیں کہ نہیں بھائی آؤ، کوئی اگر نہیں بھی کھا رہا کہیں بیٹھا ہے سائڈ میں پکڑ کے جائیں گے، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی نہیں، ہاں جی، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یار ہمیں کھلایا نہیں، لیکن یہ رواج کون ختم کرے؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہمارے بزرگ، حالانکہ ہم لوگ مدارس میں پڑھے لیکن وہ منع فرماتے تھے، کہتے تھے کہ اس کو کھانے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، تو اس لیے بچنا چاہیے، اس خود بچیں، بولے نہیں آپ کھائیں۔ جی 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 بہت ہی اچھا سوال ہے کہ کسی شخص کے اگر کھلانے کی حیثیت نہیں ہے تو وہ کیا کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو میت کو جو فاتحہ کا ثواب پہنچتا ہے وہ ثواب جو ہے وہ پوری دیگ سے نہیں پہنچتا، بلکہ آپ کے خلوص کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے ولی کامل تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر سال میلاد مناتے تھے اور بڑا اچھا لنگر کرتے تھے۔ ایک سال یہ ہوا کہ ان کے پاس مال نہیں تھا اور بڑے پریشان ہوئے کہ یار اس دفعہ مال نہیں ہے، میں کیسے میلاد کروں؟ تو ان کے پاس ان کی ٹوپی تھی، بازار میں انہوں نے ٹوپی بیچی، اور ٹوپی بیچ کے کچھ بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں، کچھ انہوں نے وہ بھنے ہوئے چنے خرید لیے، اور اس دفعہ جو ہے چھوٹی سی گھر پہ میلاد کری اور لنگر میں وہی تقسیم کیا۔ اب تک ساری زندگی میلاد کرتے رہے تھے، کوئی انعام نہیں ملا تھا۔ آج جب یہ میلاد کی محفل کی تو خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ آپ کے پاس مختلف چیزیں لائی جا رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ اس فلاں بندے نے جو چنے بھیجے نا وہ لے کے آؤ، وہ بڑے بڑے۔ تو اللہ رسول کی بارگاہ میں تو خلوص پہنچتا ہے، بندے کو چاہیے کہ ایک تو یہ کہ میت کی سال ثواب کے لیے جو ہمارے پاس گھر پہ کھانا پک رہا ہے اسی پہ ہم فاتحہ کر کے
اصال ثواب کر سکتے ہیں، اور آپس میں گھر کے افراد بھی کھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ کھانا جو ہے وہ لازمی نہیں کہ ہم تقسیم کریں، آپس میں گھر کے افراد کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ ہم انہیں کھانا ہی بھیجیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بندہ جو تسبیحات پڑھ رہا ہے وہ تسبیحات انہیں اصال ثواب کیے جا سکتے ہیں، نفل روزے اصال ثواب کیے جا سکتے ہیں، اسی طرح نوافل جو پڑھے جاتے ہیں وہ اصال ثواب کیے جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی خیر کا کام، حتیٰ کہ بندہ جو پتھر اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیتا ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی اصال ثواب کی جا سکتی ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا یہ بھی نیکی ہے، یہ اصال ثواب کی جا سکتی ہے۔ تو اصال ثواب صرف کھانا ہی نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں اس مہنگائی کے دور میں بندے کو چاہیے کہ لواحقین کا خیال کرے، اور جو تماشبین لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم سمجھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم افردني بما خلقتني له ولا تشغلني بما تكلفت لي به ولا تحرمني ولا اسالك ولا تعذبني وانا استغفرك. يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. مالک کریم ہمارا یہاں وقت دینا قبول و منظور فرما یا ارحم الراحمین، اسے ہمارے لیے بروز حشر نجات کا باعث بنا۔ مالک کریم اس درس کی برکت مولا ہمارے گھروں تک منتقل فرما۔ یا اللہ یہاں وقت دینا مولا ہمارے لیے رزق میں کشادگی کا باعث بنا۔ مالک کریم یا ارحم الراحمین، مولا حاضرین مجلس میں جس کے جو عزیز و اقارب دنیا سے پردہ فرما گئے، مالک کریم تمام ہی کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں آخری وقت کی تیاری کرنے کی توفیق دے مولا، ہمیں تو جب تک زندہ رکھ مولا، مسلمان رکھ، اور مولا جب تو ہمیں موت دے تو اپنے حبیب کے شہر میں یا اللہ شہادت کی موت دے، اور مولا بقی شریف ہمارا مدفن بنا۔ برکت اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الارض وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔